جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت کے سبب آپ سے طاقت مانگتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور آپ کے فضل عظیم کا آپ سے طلبگار ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، کہ اے اللہ بے شک آپ ہی پوری قدرت رکھتے ہیں اور مجھے کوئی قدرت نہیں، وتعلم، اور آپ کو پورا علم ہے، ولا اعلم، اور مجھے اکثر کچھ بھی نہیں معلوم، وانت علام الغیوب، اور آپ تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، او قال عاجل امری وآجلہ، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام جس کے لیے میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا رسول اللہ نے یوں فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے، فاقدرہ لی، تو اسے میرے نصیب میں کر دیجئے، ویسرہ لی، اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر دیجئے، ثم بارک لی فیہ، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کیجئے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أو قال فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، اور اللہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر یہ کام میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا رسول اللہ نے یوں کہا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، تو اس برے کام کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے اس سے دور کر دیجئے، واقدر لی الخیر حیث کان، پھر میرے مقدر میں بھلائی کر دیجئے جہاں کہیں بھی وہ ہو، ثم ارضنی بہ، پھر اس سے مجھے راضی کر دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ھذا الامر، یعنی اس معاملے کو یا اس کام کو کہنے کی جگہ اپنے اس معاملے یا اس کام کا نام لے لے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 1162 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 1538، نیز دیکھیں سنن ترمذی حدیث رقم 480۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ استخارہ یعنی اللہ تعالی سے مشورہ کرنے کے اس عمل میں آدمی کو چاہیے کہ صرف مشورہ انہی کاموں میں اللہ تعالی سے لے جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ رہے گناہ اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام جن سے اللہ تعالیٰ ناراض اور غصہ ہوتے ہیں اور اس کے صلے میں دردناک عذاب دیتے ہیں، تو ایسے کاموں اور گناہوں سے تو سرے سے ہی بچنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں اپنے رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینے کا نبوی طریقہ اپنانے اور گناہوں اور معصیتوں کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔